رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ بلند، نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دم سے نظم سے نثر پہ آنا سخت ہوتا ہے انسان کے. بہرحال 4 مصرے ہم سے بھی سن لیجیے، پھر انشاءاللہ تلاوت سنیے. شاعری کے انداز میں شاعر نے بڑے اچھے جملے کہے کہ بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر. بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر ہی کے نام کا نقطہ ہے شین پر. کہ اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا، وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر. کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے ہمارا کہ ذات شبیر کے اوپر اپنے تو اپنے غیر بھی جان دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں صرف وجہ ایک ہے، حسینیت کا تعلق شیعت سے نہیں ہے. بالکل وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جہاں سمجھ میں نہ آئے سوال کریے گا مجلس کے بعد. حسینیت کا تعلق شیعت سے نہیں، حسینیت کا تعلق اہل سنت سے نہیں، حسینیت کا تعلق اہل حنوف سے نہیں، حسینیت کا تعلق عیسائیت سے نہیں، حسینیت کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں. سوال کرا جائے پھر ہے کس سے؟ بھائی جب حسینیت کا تعلق کسی مذہب سے ہے نہیں تو ہے کس سے؟ آئیے حسین سے سوال کرا جائے، مولا یہ بتائیے آپ کا تعلق کیا شیعت سے ہے؟ آواز حسین آئے گی نہیں. مولا پھر اہل سنت کے آپ ہیں؟ امام کہیں گے نہیں. مولا دیگر فرقوں کے آپ ہیں؟ امام کہیں گے نہیں. تو مولا ہیں کس کے؟ بھائی ذات حسین ہے کس کی پھر؟ نہ شیعوں کے حسین، نہ اہل سنت کے حسین، نہ دیگر مذاہب کے حسین. تو حسین ہی سے سوال کرا جائے مولا ہے کس کے؟ امام کی آواز آئے گی. جہاں جہاں انسانیت پائی جائے گی وہاں وہاں ذات حسین ہوگی. امام کا تعلق انسانیت سے ہے، فرقہ اور مذہبیت سے نہیں ہے. ایک مثال دے کر میں آگے بڑھوں. یہاں پر مجھے نہیں پتا شاید سبر صدی چلتا ہو ادھر یا پردھانی، خیر محلے کا کوئی پارشد یہاں پر لائٹ لگوائے
اور لائٹ لگوانے کے بعد کا ایسا ہے اس کا فائدہ صرف وہی اٹھائے جو ہمارا گھر والا ہے. پہچانیے ذات حسین ہے کون. بس اتنا سمجھ گئے پوری کربلا سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ کہے اس لائٹ کا فائدہ اس چراغ کا فائدہ صرف وہ اٹھائے جو ہمارے گھر والا ہے. کیا آئیے میں دوسرا جملہ کہوں, اس سے فائدہ وہ اٹھائے جو ہمارا دوست ہے. اور کر رہے ہیں یعنی اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے جو ہم سے دشمنی رکھنے والا ہے. اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے جو ہم کو جانتا نہیں ہے. اس سے ہمارا دشمن فائدہ نہ اٹھائے. لیکن اللہ اللہ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں, یہ بات چراغ کو تو پتا نہیں ہے. اور کر رہے ہیں صاحب خانہ کو یہ بات پتا, دوستان کو یہ بات پتا, لیکن اللہ اللہ جیسے ہی چراغ روشن کرا جائے گا دوست نکلے گا تب بھی روشنی ملے گی. اب آئیے میں جملے کو تبدیل کر دوں. دوست رہنمائی کرتا رہے گا اگر گزرے گا, چراغ رہنمائی کرتا رہے گا. دشمن جائے گا چراغ رہنمائی کرے گا, اپنا جائے گا چراغ رہنمائی کرے گا, پرایا جائے گا چراغ رہنمائی کرے گا, دوست جائے گا چراغ رہنمائی کرے گا, اپنا جائے گا چراغ رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا, خاندان والا ہوگا چراغ رہنمائی کرے گا, باہر والا ہوگا چراغ رہنمائی کرے گا. کیوں؟ چراغ کا کام ہے رہنمائی کرنا. اے دنیا والوں ذات حسین چراغ کے مانند ہے, جب جلائی جائے گی تو دیکھ کر نہیں جلے گی. شیعوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اہل سنت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں. حسین ایک چراغ ہے, یہ ہدایت کا چراغ ہے. جب جلایا جائے گا تو دیکھے گا نہیں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اپنا آئے گا تب بھی ہدایت ملے گی, غیر آئے گا تب بھی ہدایت ملے گی. اسی لیے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت, حسین سفینہ نجات ہے. سفینہ یعنی کشتی, کشتی یعنی بوٹ, بوٹ یعنی ناؤ. اب میں ہر لینگویج میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ گیا, زیادہ کروں گا تو بہرحال اوپر سے چلا جائے گا. یعنی کشتی کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اوپر انسان سوار اور نجات پا جائے. اور کر رہے ہیں یہی کشتی ہے نا. خدا نہ خواستہ کوئی دریا کا سفر کر رہا ہو, کرتے کرتے ڈوب جائے اور ایسی حالت آ جائے کہ اب مرگ واقع ہونے والا ہو, اور خدا نہ خواستہ وہاں پر ایک سہارا مل جائے کشتی کا. بڑی آسانی سے خدا نہ خواستہ وہاں پر ایک کشتی کا سہارا مل جائے تو دیکھا گیا نہیں انسان یہ کشتی ہے کس کی. وضاحت کرنے کا عادی نہیں ہوا. انسان یہ نہیں دیکھے گا کشتی کس کی ہے, انسان یہ دیکھے گا کشتی نجات والی ہے یا نہیں. یعنی بول والی کشتی پر سوار نہیں ہوگا. اب میں زیادہ جملے کی وضاحت کروں گا دقت پیدا ہو سکتی ہے. بول والی کشتی کے اوپر انسان سوار نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے جن کی کشتی خود نہ پار ہو وہ سوار نہیں کر سکتا. وہ سوار کیا کروائے گا؟ تو لہذا ایسی کشتی کی تلاش کرا جائے جس پر سوار ہونے کے بعد حتمی ہو جائے ہم پار ہو جائیں گے. کون سی ایسی کشتی ہے کائنات میں؟ اچھا جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے ایک جملہ سن لیجیے. میں بلاتا نہیں ہوں کسی کو, جہاں پر ہے وہیں سے سنیے, لیکن بس ایک جملہ ضرور سنیے گا. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں حسین کے اندر احانت پائی جاتی ہے. یعنی میں جملے کو تبدیل کر کے کہوں یعنی حسین کھینچنے کی طاقت رکھتے ہیں. آئیے میں جملہ اور تبدیل کر دوں. حسین میگنیٹ کا نام ہے. کر رہے ہیں حسین چمبک کو کہتے ہیں, کھینچنے والے کو. اب میں ایک سوال کروں آپ سے, چمبک کھینچتا کس کو ہے؟ بڑی آسانی سب نے جواب دیا. چمبک کھینچے گا کس کو؟ جس کے اندر احانت پائی جائے گی. یعنی کھینچنے والے کے اندر کمزوری نہیں ہوتی ہے, جو سامنے سے کھینچ کر آ رہا ہے اس کے اندر کمزوری پائی جا سکتی ہے. اگر یہاں پر پوری دیوار پر میگنیٹ لگا دیا جائے
اور سامنے چیز پلاسٹک کی ہو تو کھینچے گی نہیں. چمبک اچھا نہیں ہے, آپ میگنیٹ اچھا لے کر نہیں آئے. میں کہوں گا میگنیٹ کے اندر خرابی نہیں ہے, سامنے والے کے اندر اتنی اعانت نہیں پائی جاتی کہ کھینچ سکے. وَإِلَّا کربلا کے میدان میں حسین نے جان کو کھینچا, حسین نے حبیب کو کھینچا, حسین نے سہیل کو کھینچا, حسین مسلم کو کھینچ رہے ہیں, ایک ایک افراد کو کھینچتے رہے, جس کو کھینچتے رہے وہ چلا آیا. اب آئیے میں جملے کو تبدیل کر دوں, حر کو کھینچا چلا آیا, حرملہ کو کھینچتے رہے نہ آیا. بن کر مجلسوں میں کھینچ کر چلے آئے یا حرملہ بن کر وہی سنتے رہے. ایک اور سلمان تھوڑی ہے. حسین تو کھینچ رہے ہیں, آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے ہماری امداد کرنے والا. حل من ذاب بن یوسف عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے حرم رسول کی حفاظت کرنے والا. حل من معین یعیننا, کوئی ہے میری استعانت کرنے والا, کوئی ہے میری مدد کرنے والا. تو تاریخ بیان کرتی ہے یزیدی لشکر سے 2 افراد اٹھے حسین کی جانب آئے. ایک کا نام سعد بیان کرا گیا, دوسرے کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. 2 افراد آخری مراحل میں بھی یزیدی لشکر سے اٹھ کر حسین کی جانب آئے. اس کا مطلب یہ تھا یزیدی لشکر میں کچھ ایسے افراد تھے جن کے اندر اہانت پائی جاتی تھی. حسین نے کھینچا چلے آئے, بار بار حسین کہتے رہے اے حرملہ آ جاؤ موقع ہے. حر جانتے ہیں حر کون تھا؟ حر سے بڑا خطاوار کوئی ہے کائنات میں؟ نہیں ہے. کیوں؟ لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈال دیا. اتنا بڑا کام, اتنا بڑا کام کر دیا حر نے. لیکن اللہ اللہ آخری لمحات میں اتنی اہانت پائی گئی ان کے اندر کہ جیسے ہی اعلیٰ تش کی آواز سنی فوراً کھچ کر حسینیت کی جانب گئے. وہ چاہتے نہ جاتے, کھچے کیوں کہ کھینچنے والے کے اندر بھی صلاحیت تھی, کھینچنے والے کے اندر بھی صلاحیت تھی. میں کیسے جملہ کہوں, اے دنیا والوں, منبر پر آنے والا کوئی رسول خدا نہیں ہوتا ہے, کوئی علی مرتضیٰ نہیں ہوتا ہے. صرف اقوال بیان کرے جاتے ہیں, حدیث رسول بیان کری جاتی ہے. اگر ہمارے اندر اہانت ہے, آئیے میں جملے کو تبدیل کر دوں, اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو آ جائیں گے, نہیں تو جہاں پر ہیں وہیں سے سنیں گے. اور میں ایک اور جملہ کہوں, کربلا کے میدان میں بھیڑ بہت تھی, بہت بھیڑ, ایک تو نہیں لاکھوں کا مجمع, لیکن حسین کے ساتھ صرف 72 تھے. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. حسین کے ساتھ صرف 72, یعنی بہت سا مجمع وہ جانا کمال نہیں ہے. 72 ایسے مخلص آ جائیں کہ حسین کے ساتھ ہی بن جائیں. آپ مجلسوں میں آؤ, آنے کے بعد کم از کم معلوم تو چلے ہمارا کردار مرنے والوں کے ساتھ ہے, مارنے والوں کے ساتھ. ماتم کہاں ہے, مجلس کہاں ہے, اور بھلا چیز کہاں ہے, سب قرآن میں دکھائیے. بھیا قرآن میں تو بہت کچھ نہیں ہے. اب میں آپ سے سوال کروں, مجھے صبح کی 2 رکعت قرآن میں دکھائیے, ظہر کی 4 رکعت قرآن میں دکھائیے, حج کا طواف 7 مرتبہ قرآن میں دکھائیے. اب کہیں گے نہیں, ایسا مسئلہ یہ ہے کہ جو جو رسول کر کے گئے کرنا وہی ہے. یعنی جہاں پر پھنس جائے وہاں پر رسول کے پاس,
وَإِلَّا ایسے قرآن کے پاس اب آئیے ایک جملہ میں کہہ دوں. روایت بیان یہ کرتی ہے جب باغ فدق چھین لیا گیا فاطمہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا اے فلاں ابن فلاں یہ فدق ہمارا ہے. تو کہا ایسا ہے فدق تمہارا ہے. نبی کوئی وارث نہیں چھوڑتا. جو چھوڑ کر جائے وہ ترکا ہو وہ صدقہ. جو چھوڑ کر جائے ترکا وہ عوام کے لیے صدقہ ہوتا ہے. جناب فاطمہ نے قرآن کی آیت پیش کری. پہچانیے کون قرآن والا ہے کون بالکل قرآن والا ہے یہ نہیں. اور کر رہے ہیں جناب فاطمہ نے قرآن کی آیت پیش کری. کیا تم قرآن سے واقفیت نہیں رکھتے؟ قرآن نے کہا ببور سا سلمان ابداؤ. داؤد کے وارث سلمان بنے تھے، زکریا وارث بنے تھے، یوسف وارث بنے تھے. کیا تم اعتماد نہیں رکھتے؟ پر رکھتے تو ہیں لیکن مانیں گے نہیں. اب میں زیادہ وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں. اے فاطمہ بنت محمد کیا ضرورت تھی قرآن پیش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی آیات پیش کرنے کی؟ آپ احادیث بیان کرتی، حدیث محمد بیان کرتی. جناب فاطمہ کی آواز آئے گی ہم چاہتے احادیث پڑھ سکتے تھے، ہم چاہتے قرآن کی آیت کو چھوڑ کر قول محمد بیان کر سکتے تھے، لیکن کل کی تاریخ میں جب ہمارا بابا ان کے سامنے احادیث بیان کر رہا تھا تو یہ پیغام دے رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. آج جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں حدیث کافی ہے. اصل مقصد ہمارا یہ ہے ہم ان کے سامنے قرآن اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان تک پیغام پہنچ جائے اور معاشرے والے سمجھ جائیں نہ یہ قرآن والے بچے ہیں نہ یہ احادیث والے بچے ہیں. اور اسی لیے حسین ابن علی نے نوکے نیزہ پر آنے کے بعد قول رسول بیان نہ کرا، قرآن کی تلاوت بیان کر کے بتایا ہم اللہ والے ہیں، ہم ہی رسول والے ہیں، ہم ہی انبیاء والے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہماری معرفت ہو جائے. اگر میں پھر جملہ کہہ دوں حسین کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے. ابھی جیسا جنہوں نے پڑھا بہت اچھا جملہ پڑھا، جو غدار ہو وفادار کبھی نہیں ہو سکتا. بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے. اور اسلام کو وفادار چاہیے. اور کر رہے ہیں بہت اچھا کہا. خدا ان کو طول عمر بھی عنایت کرے اور علم میں بھی اضافہ کرے اور توفیقات بھی اضافہ کرے. ایک صلوات حسین کا تعلق ہے انسانیت سے. جہاں جہاں انسانیت پائی جائے گی وہاں وہاں ذات حسین ابھر کر آئے گی، اور جہاں انسانیت نہ پائی جائے وہاں یقین مانیے ذات یزیدی سامنے ہوگی. امام حسین کی لڑائی یزید سے نہیں تھی، بالکل وضاحت کے ساتھ. امام حسین کربلا کے میدان میں یزید سے لڑنے نہیں آئے تھے، تو لڑنے کس سے آئے؟ آئیے ایک جملہ میں عرض کروں. امام نے کیا کہا؟ مثلی لا یبال مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا معاذ اللہ نعوذ باللہ خاقن ودھن ثم استغفر اللہ، شاید آپ سے غلطی ہو رہی ہے. مولا آپ کہیے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. مولا آپ کہیے علی کا بیٹا فلاں کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا آپ کہیے نا، کیا ضرورت ہے یہ کہنے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور کر رہے ہیں آپ. امام نے کہا مثلی لا یبال مثلا، مجھ جیسا اگر ہے تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آئیے سوال کرا جائے مولا سے، مولا یہ بتائیے ایسا کہا کیوں؟ ارے آپ کہیے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، علی کے لال تمہاری بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام ایسا کہہ کیوں رہے ہیں؟ کہ اصل میں کہنے کا مقصد صرف ایک ہے، زمانہ تبدیل ہوتا رہے گا، ہجریاں تبدیل ہوتی رہیں گی، تو 1024 بھی آئے گا، 25 بھی آئے گا، مجھ جیسے صفات بھی آئیں گے، یزید جیسے صفات بھی آئیں گے. اگر مجھ جیسا صفات ہوگا تو یزیدی کی صفات کی بیعت نہیں کرے گا. اب ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھوں. 57 ممالک ہیں مسلمان کے،
مسلم کی 57 کنٹریز ہیں. اب میں سوال کروں کون ایسی کنٹری ہے جو امریکہ اور اسرائیل پر بیعت نہیں کر رہی ہے؟ کون ایسا ہے جس نے محمد والے محمد. ایک جملہ اور کہے. بہرحال یہ غدیر کا میدان تو ہے نہیں جہاں سلمان جیسے ہوں، جہاں ابو ذر جیسے ہوں، سوالات کا مجمع ہو، دور دور کھڑے ہو کر پیغام پہنچائیں. یہاں مائک کی ضرورت پڑتی ہے. ایک سلام محمد والے محمد. 57 ممالک ہونے کے بعد کون ایسا ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کی بیعت نہیں کری؟ کون ہے؟ سعودی ہے بیعت کر رہا ہے، کویت ہے بیعت کر رہا ہے، دبئی ہے بیعت کر رہا ہے، جتنے ممالک ہیں بیعت کر رہے ہیں، پڑوسی بیعت کر رہا ہے. امام نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. 57 ممالک ہونے کے بعد تنہا ایک ایران ہے جس نے یزیدی سے بات کی بیعت نہ کری. سوال کرا جائے تم بیعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہ اگر کل حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو آج ہم امریکہ کی بیعت کرتے. کل اگر حسین ابن علی نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہوتی تو آج علی خامنئی امریکہ کی بیعت کرتا. ایک جملہ اور کہہ دوں، کل کے زمانے میں بھی علی سے دقت تھی، آج کے زمانے میں بھی علی سے دقت ہے. کتنا ہے حاکم علی تھا، یہ غلام علی ہے. ایک سلوات پر دے محمد والے محمد. مجھ جیسا اگر ہے مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. کیوں؟ تو مجھ جیسے صفات زمانے بھر میں آئیں گے اور یزید جیسے صفات بھی آئیں گے. ایک جملہ میں کہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ایک صاحب کو خواب میں بھی دکھ گئے تھے. بھیا سوچتے تو ہم بھی ہیں، ہم کو تو خواب میں کوئی نہ دکھا. اب ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، جب رشتہ داری ہوتی ہے تو خواب میں ضرور آتا ہے. حسین سے تھی اس کے خواب میں حسین آ گئے، جس کی رشتہ داری یزید سے تھی اس کے خواب میں یزید آ گئے. جب آیا تو آیا ٹھیک ہے بھیا آ گیا کسی طرح سے ہی. اب جرم ختم کروانے کے لیے خواب میں لانا ضروری ہوتا ہے. حضور نے کہا ایسا ہے، میں نے سوال کرا قبلہ یہ بتائیے آپ نے مارا حسین کو؟ اچھا یہ سوال کرنے کی ضروری تھی کیا تھی جب معلوم تو نہیں مارا تھا؟ جب ہم کو معلوم ہے ہم نے چوری نہیں کری تو ہم سے پوچھ کیوں رہے ہو چوری کری تھی کہ نہیں؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں معاملے میں کھوٹ پایا جا رہا ہے. سوال کرنے کا مقصد ہی یہی ہے تم نے مارا ہے. اب کوئی سوال کرے ہم سے حضور آپ کا شاید جملہ غلط ہو گیا، یزید تو کربلا میں تھا ہی نہیں. میں نے کہا بات تو صحیح ہے. ایک واقعہ یاد دلاؤں آپ کو 26/11 والا. دقت ہوئی تھی، پکڑا گیا تھا. سرکار نے اس کو جب پکڑ لیا تو کس کو پکڑا بعد میں؟ مارا تو نہیں. کیا کرا سرکار نے؟ میں ڈالا، پوچھ تاچھ کری. اب آئیے جملے کو میں تبدیل کر کے کہوں، ماسٹر مائنڈ تک پہنچے. یعنی مارنے والا اتنا مجرم نہیں ہوتا ہے جتنا مروانے والا ہوتا. اور کر رہے ہیں جب پکڑ لیا، پوچھ تاچھ ہوئی، انکوائری ہوئی تو معلوم چلا ہاتھ کس کا تھا. اب سرکار کے ہاتھوں میں گریبان اس کا ہی ہوگا جو ماسٹر مائنڈ ہے. اسلام نے بھی کہا مارنے والا یزید ہو یا نہ ہو، لیکن جس نے حکم دیا تھا وہ یزید تھا. فوجیں بھیجنے والا یزید تھا، شمر کو حکم دینے والا یزید تھا. شمر بن جوشن جو بھی آیا اس کو حکم دیا یزید نے دیا. اے دنیا والوں، یعنی ایک جملے کی وضاحت تو ہو گئی، مارا ہو یا نہ ہو لیکن ماسٹر مائنڈ تو یزیدی ہے نا. جس نے پوری پلاننگ کری ہو اسے یزید کہتے ہیں. اب بھی کہا جائے بادشاہوں کی، چلیے مان لیا بادشاہ، لیکن ایک جملہ میں کہوں، بادشاہ کی حکومت جسم کے اوپر ہوتی ہے،
جتنے بھی کائنات میں بادشاہ آئے آپ نے دیکھا ہوگا جب بادشاہ آتا ہے سب سر جھکا لیتے ہیں، جی حضور جی حضور، یعنی جسم کے بعد جان پر حکومت نہیں رکھتا بادشاہ۔ میں بالکل وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بادشاہوں کی حکومت جسم کے اوپر ہوتی ہے، لیکن حسین اس شاہ کا نام ہے جو جسموں کے ساتھ ساتھ جانوں پر بھی حکومت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اے دنیا والوں ہم سے سوال کیا کر رہے ہو حسین کون ہے؟ ہم نے تو حسین کو شاہ بھی مانا، ہم نے بادشاہ بھی مانا، ہم نے دین بھی مانا، دین کی پناہ بھی مانا۔ اب آئیے جملے کو میں آخری مقام تک لے کر چلے جاؤں، ابتدا بھی حسین کو مانا ہم نے، انتہا بھی حسین کو مانا ہم نے۔ سبحان اللہ، حسین کو ہم ہی نے تو مانا۔ علم کیوں اٹھ رہا ہے، تابوت کیوں نکل رہا ہے، زری کا بوسہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بوسہ دینا ہونا جو ہے، میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، کربلا کے میدان میں بہت تھے کربلا کے میدان سے پہلے، اور ہم لوگ صرف چومتے نہیں ہیں۔ میں ساری چیز کی وضاحت کرتا ہوا آگے بڑھوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لفاظی کے چکر میں انسان مقصد کو نہیں سمجھ پاتا، دوسری قوموں تک پیغام پہنچ نہیں پاتا۔ کربلا کے میدان میں عبداللہ ابن زبیر، کربلا کے میدان سے پہلے جب حسین مکے سے خروج کر رہے ہیں کربلا کے لیے، ایک فرد تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر۔ امام حسین نے کہا عبداللہ چلو ہمارے ساتھ۔ کہاں؟ کربلا، جان دینے۔ مولا ایک جملہ کہیں، بالکل کہیے، اب وہاں جانے سے فائدہ نہیں، مار دیے جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، پناہ ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ ایک جملہ اور کہوں میں، جہاں امامت کو مشورہ دیا جائے وہاں عبداللہ ابن زبیر ابھرتے ہیں۔ امامت کو مشورہ نہیں چاہیے تمہارا، ناقص العقل انسان امامت کو مشورہ دے رہا ہے۔ اچھا عبداللہ کیا کرو گے پھر؟ ایسا گھر میں رہیں گے مسجد میں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور روایت بیان جو کرتی ہے یہاں تک کہ حسین مار دیے گئے۔ جب حسین قربان ہو گئے کسی نے آ کر خبر دی قبلہ ایسا ہے، حسین مار دیے گئے۔ اللہ اکبر، امت مسلمہ نے اتنا ظلم کر دیا حسینیت کے اوپر، امام کو مار دیا۔ اب ایک جملہ میں کہوں، ایسا اللہ اکبر کام نہیں آ سکتا جو حسین کا ساتھ نہ دے پائے۔ مسجد میں بیٹھ جانا کام نہیں آئے گا اگر ہمکاری حسین نہ کری، اگر حسینیت کا ساتھ نہیں دیا تو لاکھ سجدے پہ سجدہ کرتے رہو، وہ سجدہ منہ پر تمہارا جا سکتا ہے، قبول نہ ہوگا۔ عبداللہ کرو گے کیا؟ مولا ایسا ہے، ایک کام ہم نے دیکھا تھا رسول کو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ، ہم سوچ رہے ہیں وہی کر لیں۔ اچھا کیا دیکھا؟ اب میں نے دیکھا تھا آپ زانوں پر بیٹھے تھے، رسول آپ کے سینے کا بوسہ دے رہے تھے، سینے اقدس کو چوم رہے تھے۔ اچھا تم کیا کرو؟ ابھی تو کہا جیسا رسول نے کرا ویسا ہی ہم کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور روایت بیان جو کرتی ہے حسین ابن علی نے گریبان کو کھول دیا، چاک کر دیا۔ عبداللہ بوسہ دو، چومو۔ پہچانیے ہم چومتے کیوں ہیں؟ ہمارا بوسہ عبداللہ والا بوسہ نہیں ہے۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں عبداللہ بوسہ لینا ہے، چومو، آؤ چوم لیا۔ روایت بیان یہ کرتی ہے جب بوسہ لے لیا حسین نے پھر سوال کرا، عبداللہ بوسہ ہوا؟ مولا ابھی نہیں، گالوں کا بوسہ تو لے لے۔ روایت بیان یہ کرتی ہے جب گال کا بوسہ لیا پھر سوال کرا، عبداللہ مکمل ہوا؟ مولا جبین کا بوسہ، پیشانی کا۔ پھر سوال کرا مکمل ہوا؟ کہ نہیں، لبوں کا بوسہ۔ روایت بیان یہ کرتی ہے جب مجسم حسین کو چوم لیا، اب حسین سوال کر رہے ہیں عبداللہ چلو گے یا نہیں؟ مولا اگر چلنا ہوتا تو چومتے کا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، عبداللہ کہہ رہے ہیں مولا اگر چلنا ہوتا تو چومتے کا ہے ہم آپ کو، چوما اسی لیے ہے تاکہ آپ کے ساتھ جانا نہ پڑے۔ ایک جملہ حسین ابن علی نے کہا عبداللہ سے، عبداللہ اس بات کا خیال رہے لاکھ بوسہ دیتے رہو، لاکھ چومتے رہو، اگر مجسم حسین کو چوم لو گے تب بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے اندر کردار حسینی نہیں ہے، تمہارے اندر
ہمکاری حسین نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے. ہم نے یہ سوچا علم کو چوم لیا حسین کے ساتھ ہو گئے, تابوت کو چوما حسین کے ساتھ ہو گئے, سری کا بوسہ دیا حسین کے ساتھ ہو گئے, تعزیے کو اٹھا لیا حسین کے ساتھ ہو گئے. نہیں, حسین کے ساتھ ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کردار حسینی تو لے کر آؤ تاکہ کہلاؤ تو حسینی ہے. مجلسیں کر لینا کمال نہیں ہے, سری اٹھا لینا کمال نہیں ہے, تعزیے کا بوسہ دے دینا کمال نہیں ہے, علم کو بلند کر دینا کمال نہیں ہے. معاشرے میں نکلو, نکلنے کے بعد سامنے والا دیکھ کر کہے جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہے. تمہارے کردار سے آیا ہونا چاہیے تم حسینی ہو. پہلا مجلسیں تو باہر بھی کر رہے ہیں, نعرے تو دوسرے بھی لگا رہے ہیں, برات کا اظہار میں آپ کے جملے میں کہوں لعنت تو دوسرے بھی کر رہے ہیں. کسی نے آ کر سوال کرا تھا چھٹے امام جعفر صادق صلی اللہ محمد وقت زیادہ ہو جائے تو بلند ترین صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ محمد نعرے حیدری کسی نے آ کر سوال کرا مولا یہ بتائیے جو درود پڑھتے ہیں یعنی جناب ابراہیم کے اوپر اہل سنت کے لیے, جناب ابراہیم کے اوپر اور انبیاء کے اوپر, ختم المرسلین کے اوپر, حبشیوں کے لیے نبی کے اوپر اور اولاد نبی کے اوپر, اور جو برات کا اظہار یعنی اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا, یہ اللہ تک جاتا بھی ہے یا بس ایسا ہی ہے؟ بس چل رہا ہے, ہمارے اجداد کہتے تھے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. بھائی آج کل یہی ہو رہا ہے. ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھوں. ہمارے ابا مجلس کرتے تھے, ہم نے بھی رکھ دیا. مجلسیں رسم و رواج نہیں اور کر رہے ہیں. یہ رسم نہیں, رواج نہیں, یہ کھلواڑ نہیں, یہ ایک امانت ہے جو زینب نے تم تک پہنچائی ہے. پہچان نہیں مولا یہ بتائیے کہ اللہ تک جاتا بھی ہے بس ایسا ہی ہے. ہم یزید کو برا کہہ رہے ہیں, یزید برا آدمی تھا, برا تھا یزید. اس میں بھی اگر سوچ رہے ہیں تو سلوات محمد یقیناً برا تھا, خدا غارت کرے. مولا یہ تک جاتا ہے آسمان تک, اللہ تک پہنچتا بھی ہے یا بس ایسے ہی چل رہا ہے؟ امام نے کہا پہنچتا ہے, لیکن بٹ جانے کے بعد گھومتا ہے, گشت لگا, جس کو مستحق دیکھے گا اس کے اوپر گر جائے گا. اور ذرا بڑا چھوٹا جملہ امام نے کہا. امام نے بہت لمبی روایت نہیں بیان کری, بہت زیادہ حدیثیں نہیں بیان کری, قرآن کی آیات نہیں بیان کری, صرف چھوٹا سا جملہ کہا یہ جائے گا آسمان میں, فضا میں جائے گا, جانے کے بعد گھومے گا, جس کو دیکھے گا مستحق اس کے اوپر گر جائے گا. ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں. یزید کو برا کہہ رہے ہو, یقیناً کہو خدا غارت کرے, لیکن اگر کردار یزیدی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر پایا گیا, یزید میں تو بعد میں پہنچے گی, ہمارے اوپر یزید کو برا کہیے لیکن کم از کم کردار یزیدی تو لے کر نہ آئے. یزید جاہل آدمی نہیں تھا, بہت پڑھا لکھا, اپنے زمانے کا شاعر. دو مصرے سناؤں اس کے. کہتا ہے شغلتنی نغمۃ اللیدان ام صوت الاذان, مجھے گانے کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے, اذان کی آواز کانوں میں جاتی نہیں ہے. بھائی یہ جملے کو میں تبدیل کر دوں, 10 مہینہ گانے سننے والا اگر 2 مہینہ عزاداری کرنے لگے کمال نہیں ہے. شاید جملہ برا لگ رہا ہو, اور لگنا ہی چاہیے. میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ جملہ برا لگے. سلوات پڑھے بھائی یزید برا نہیں تھا, بہت اچھا آدمی تھا, خدا غارت کرے, جہنم میں اعلیٰ مقام عطا کرے. یزید کہتا ہے شغلت نے رحمت اللہ دانم صوت الاذان. اب آئیے فارسی کا ایک جملہ کہہ دوں, عدو شود بسبب خیر کر خدا خواہد. کبھی کبھی دشمن بھی اچھا ثابت ہو جاتا ہے اگر خدا چاہے. یزید نے شاعری میں جو مصرے کہے ہیں یہ اصل میں ایک پیغام دیا ہے. یزید کی طرف سے حسینیت کو پیغام ہے. جو حسینی
اگر گانا سنتا ہوا نظر آئے، منہمک ہوتا ہوا نظر آئے، اس کا تعلق مجھ سے تو ہو سکتا ہے، حسین سے نہیں ہے۔ ہاں یزید، لیکن پیغام اس نے بھی دیا، اگر چاہتے ہو حسینی بن جاؤ، اگر چاہتے ہو علوی بن جاؤ، اگر چاہتے ہو فاطمی بن جاؤ، تو کم از کم یزیدی کام سے دور رہو۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے کیوں؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ۔ حسین ابن علی فساد کے لیے نہیں نکلا، امام جملہ کہہ رہے ہیں۔ حسین لڑائی کروانے کے لیے نہیں نکلا، حسین جھگڑا کروانے کے لیے نہیں نکلا۔ حسین نکلا کیوں ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ۔ ہم جا اس لیے رہے ہیں جو امت کے اندر برائیاں آ گئی ہیں اس کو دور کر دو۔ رسول کی امت کے اندر جو برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، حلال خداوندی حرام بن چکا ہے، حرام خداوندی حلال ہو چکا ہے، برائیاں عام ہو چکی ہیں، قتل و غارت عام ہو چکا ہے۔ حسین تاج و حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہے، حسین سلطنت کے لیے نہیں جا رہا ہے، حسین جائیداد کے لیے نہیں جا رہا ہے، حسین دولت کے لیے نہیں جا رہا ہے، حسین ہیرا و جواہرات کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ ہم جا اسی لیے رہے ہیں وہ اسی و بصیرت جد بابی، تاکہ ہمارے جد کی سیرت پر عمل ہونے لگے، تاکہ ہمارے جد کی سیرت بیان ہو سکے، تاکہ ہمارے باپ کی سیرت بیان ہو سکے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں سب کو اکٹھا کرا۔ جانتے ہیں صرف شیعہ نہیں تھے کربلا میں، سہیل شیعہ سے تعلق نہیں کربلا کے میدان میں، وہیب اسلام سے تعلق نہیں کربلا کے میدان میں، عیسائی تھے، عیسائی کربلا کے میدان میں آئے۔ جون سیاہ رنگ ہے، کالے ہیں، کربلا کے میدان میں آئے۔ بہت سے ایسے افراد جن کا تعلق عرب سے نہیں ہے، عجم کے ہیں، کربلا کے میدان میں آئے۔ ہاتھوں کو جوڑا جائے، مولا سب کو بھگا دیجئے، جو عربی ہیں صرف ان کو رکھیے، جو خوبصورت ہیں ان کو رکھیے۔ امام کی آواز آئے گی، اسلام خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے، اسلام کردار دیکھتا ہے۔ اگر تمہارا کردار اچھا ہے تو لاکھ کالے ہو جاؤ، اگر تمہارا کردار اچھا ہے لاکھ عجمی بن جاؤ، ہم کردار پر جان کو قبول کروائیں گے۔ جیسی خوشبو حسین کے جسم سے نکلے گی ویسے ہی جون کے جسم سے نکلے گی، کہ حسین سے منسلک ہونے کا نتیجہ ہے۔ اے دنیا والوں، اے عزاداروں، روایت بیان یہ کرتی ہے حسین تنہا بچے، یکو تنہا کھڑے ہوئے ہیں، کربلا کے میدان میں آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری آواز پر لبیک کہنے والا، کوئی ہے حرم رسول کی حفاظت کرنے والا۔ علامہ بہلول بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کٹے ہوئے سروں سے آواز آنے لگی، اے مولا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو آپ پر جانے قربان ہیں، لیکن اللہ اللہ، ارے در دولت سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آئی، حسین خیام میں گئے، اے بہن زینب ہماری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ اے ماں جائے حسین، آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد موجود تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حضرت آپ نے دیکھا ہوگا جب جھولے بنائے جاتے ہیں، چاہے آج کے زمانے کے ہوں چاہے پرانے زمانے کے، جھولا والا جب جھولا بناتا ہے تو سائیڈ میں کوئی ایسی چیز لگا دیتا ہے جس سے بچہ نہ گرے، لیکن اللہ اللہ، ذات حسین کی آواز میں اتنا درد تھا کہ چھوٹے سے بچے نے اپنے آپ کو بلند کر کے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ روایت بیان نے کرتی ہے، حسین میں شہادت حسین بیان کرنا چاہ رہا ہوں، پوری شہادت علی اصغر کی نہیں بیان کرنی ہے۔ روایت بیان نے کرتی ہے حسین لے کر آئے کہ رشت شعبہ کا شکار ہوا بچہ، خیام میں گئے، رباب کے حوالے کر دیا، پشت خیمہ دفنا کر واپس آئے۔ راوی بیان کرتا ہے وہ حسین نکلے، خیام میں آئے،
آنے کے بعد جملہ کہہ رہے ہیں، یا زینب ام کلثوم یا رقیہ سکینہ علیکن منی السلام، اے زینب ام کلثوم، اے رقیہ سکینہ، ارے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ لو عزیزو، ارے گھر سے جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو بیویاں گھیرا بنا لیتی ہیں۔ ارے کربلا کے میدان میں حسین جب نکلنا چاہتے تھے تو بیویوں نے گھیرا بنا لیا۔ آقا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مولا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اے آقا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جو عزیز و حسین کسی طرح باہر آئے، راوی بیان کرتا ہے تو جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کبھی شمال کی طرف دیکھا، کبھی یمین کی طرف دیکھا، زینب نے سوال کر لیا، اے ماجائے حسین کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ بہن زینب، ارے 28 رجب کا زمانہ یاد کرو، جب سوار ہونا چاہتے تھے، کبھی اون محمد نے سہارا دیا، کبھی قاسم نے بڑھ کر سہارا دیا، کبھی علی اکبر نے بڑھ کر سہارا دیا۔ اے زینب، اب کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ لو عزیزوں، وہ مرحلہ بھی آیا، زینب نے آواز بلند کری، اے ماجائے حسین پریشان نہ ہوئیے، علی اکبر نہیں ہے، زینب سوار کرائے گی، قاسم مار دیے گئے، زینب سوار کرائے گی، عباس کے بازو قلم ہو گئے، زینب سوار کرائے گی۔ لیکن اللہ اللہ روایت بیان کرتی ہے، راوی لکھتا یہ ہے، حسین سوار ہونا چاہتے تھے، زینب نے آواز بلند کری، اے ماجائے حسین تھوڑا قریب آ جائیے۔ 3 خواہشات ہیں کربلا کے میدان میں، وہ عرض کر دوں انشاءاللہ زحمت تمام۔ اے ماجائے حسین تھوڑا قریب آئیے۔ بہن زینب کیا ہوا؟ اب بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ بابا نے کہا تھا جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو گلے کا بوسہ دے دے، اجرک ملک خدا آپ کو کوئی کم نہ دے۔ اے زینب، جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو گلے کا بوسہ دے دینا، اس کے بعد گلا ملنے والا نہیں ہے۔ جو عزیزوں گلے کا بوسہ دیا گیا، حسین آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، زینب خیام کی طرف جانا چاہ رہی ہیں۔ حسین نے آواز بلند کری، اے بہن زینب، ارے ذرا ہمارے قریب آ جاؤ، اماں کی وصیت یاد آ گئی، ارے اپنوں شانوں سے رضا کو ہٹاؤ۔ میری ماں نے کہا تھا حسین تمہاری شہادت کے بعد ارے انہی شانوں میں رسن باندھی جائے گی۔ اجرکم اللہ، 2 خواہشات پوری ہو گئی۔ روایت بیان یہ کرتی ہے 3ری خواہشات، حسین سوار ہوئے، پیڑ لگائی جا رہی ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ سمو کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مولا بڑھے تو بڑھے کیسے؟ 4 سالہ بچی لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے نانا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اے جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا، مجھے یقین ہے میرا بابا جائے گا واپس نہ آئے گا۔ حسین زین سے زمین پر آئے، اے بیٹی سکینہ شاید تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دوں، اے بیٹی شاید تمہارے لیے سبیل کا انتظام کر دوں۔ روایت بیان یہ کرتی ہے جناب سکینہ 4 سال کی ہے، لیکن اللہ اللہ عجیب و غریب جملہ کہا، اے بابا آپ کی خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ اماں کی خواہش پوری ہو گئی، بابا ایک خواہش ہماری بھی ہے۔ چھوٹی بچی ہے، خواہش کا اظہار کر دیا۔ ہاں بیٹی کون سی خواہش ہے؟ بابا ذرا پوچھتے خیمہ، بابا خیمے کے پیچھے چلیے۔ ہاں بیٹی چلو چلتے ہیں۔ روایت بیان یہ کرتی ہے حسین پشتے خیمہ آئے، ہاں بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ بابا کربلا کی زمین پر لیٹ جائے گی۔ بابا میں بڑی آسانی سے عرض کرتی ہوں، بابا کربلا کی زمین پر لیٹ جائیے، سکینہ آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہے۔ ارے جیسے ہی جملے کو حسین نے سنا سوال کر لیا، اے بیٹی سکینہ ارے پشتے خیمہ کیوں لے کر آئی؟ روبرو خیمہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ بابا آپ ہی لوگوں کی زبانی سنا ہے، اگر کوئی یتیم ہو جائے اس کے سامنے پیار نہیں کیا جاتا۔ میں کہوں گا سکینہ ارے اتنا خیال کر رہی ہوں، ارے وہی شام غریبہ کا منظر ہوگا، دیار و دیار پھرائی جاؤ گی، کوئی تماچے لگائے گا، کوئی گوشوارے اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی جو عزیز ہو۔ سکینہ پاک کے سینے پر سو گئی، یہاں تک کہ غشی واقع ہو گئی۔ جب غشی سے واقع ہوا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، زلجنا پر سوار ہو کر میدان کربلا، آخری مرحلہ ہے اور ختم دعا، میدان کربلا میں آئے۔
جنگ کرتے جا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اے بیٹا علی اکبر کہاں چلے گئے؟ آپ 57 برس کے بعد کی جنگ دیکھو، اے بھیا عباس کہاں چلے گئے؟ آپ اپنے ضعیف بھائی کی جنگ دیکھو، اے میرے بچپن کے دوست ارے کہاں چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ اپنے دوست کی جنگ دیکھو۔ تو روایت بیان کرتی ہے، علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں کہ جب تک تلوار باہر نکلی تھی ارے کسی میں مجال نہ تھی حسین کے قریب آئے، لیکن اللہ اللہ جیسے ہی ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنی تلوار کو نہام میں رکھ لو۔ راوی بیان کرتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ راوی لکھتا یہ ہے، علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں کہ جب تک تلوار باہر تھی کسی میں مجال نہ تھی حسین کے قریب۔ آخری جملہ، لیکن جیسے ہی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں سنتی، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تبر مار رہا ہے، کوئی نیزہ چبو رہا ہے۔ حمید ابن مسلم عیسائی مورخ ہے، کہتا میں نے دیکھا حسین فرش کی زین پر جھوم رہے ہیں، کبھی دائیں جانب جا رہے کبھی بائیں جا رہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا حسین کر کیا رہے۔ جب میں نے دقیق نگاہوں سے دیکھا تو میں نے دیکھا کوئی دائیں جانب سے نیزہ چبو رہا ہے، حسین بائیں جانب جاتے ہیں، کوئی بائیں جانب سے نیزہ چبو رہا ہے، حسین دائیں جانب آ رہے ہیں۔ جو عزیزوں فرش کی زین پر حسین جھوم رہے ہیں۔ علامہ بحر العلوم بیان کرتے ہیں ارے کسی نے تلوار چلائی، کسی نے تبر مارا، کسی نے تیر چلایا، اللہ اللہ غضب تو تب ہو گیا جب کسی کو کچھ نہ ملا، اگر مریض اٹھا کر حسین پر مارنا شروع کر دی۔ لو عزیزوں وہ مرحلہ بھی آیا، شمر سینے پر سوار ہوا، تن اور تن میں جدائی ہوئی، آواز گونجی الا قد قتل الحسین الا قد ذبح الحسین۔ زینب خیام میں موجود ہے، اے بیٹا سید سجاد ذرا دیکھو ستام دیا کیسی، برات کا پانی نیزوں کیسے اچھل رہا ہے۔ اے بوبی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا باپ کا سر لوگے نیزہ پر بلند گیا، آواز دی گئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ قسم بقضائه المسلم لأمره، پروردگار محمد وعلى محمد کے واسطہ ہماری اس مختصر سی عزت قبول فرما۔ پروردگار محمد وعلى محمد کے واسطہ ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگار محمد وعلى محمد کے واسطہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد وعلى محمد کے واسطہ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سے باقی رہے۔ پروردگار محمد وعلى محمد کے واسطہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم محمد پاک کو سرنگو فرما۔ دعاؤں میں خصوصی دعا یہ ہے، دنیا ظلمت دور سے بھر چکی ہے، اس کو عدل اور انصاف سے بھرنے کے لیے منتقم خون حسین حضرت حجت کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو متعاون انسان شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔